سلطان محمد فاتح اور ولاڈ ڈریکولا کی تاریخ ایک دلچسپ اور خونریز باب ہے جو 15ویں صدی کی یورپی اور عثمانی تاریخ میں بہت نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ سلطان محمد فاتح، جنہوں نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کیا، ان کی ذہانت، عسکری صلاحیت اور عزم نے انہیں تاریخ کے عظیم ترین فاتحین میں شمار کرایا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد عثمانی سلطنت نے یورپ میں تیزی سے اپنا اثر بڑھایا اور بالکان، یونان اور مشرقی یورپ کے بہت سے علاقے ان کے زیر تسلط آ گئے۔ ولاد دیپش، جسے ولاڈ ڈریکولا یا ولاد دی امپیلر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، موجودہ رومانیہ کے علاقے والاچیا کا حکمران تھا۔ وہ اپنی سختی، صفاقی اور مخالفین کو عبرتناک سزائیں دینے کے طریقے سے مشہور تھا۔ خصوصاً لوگوں کو لکڑی کے نیزوں پر چڑھانے کی سزا دینے کے باعث اسے امپیلر یعنی نیزہ مارنے والا کہا جاتا تھا۔ اس کی شہرت نے بعد میں مغربی ادب میں ڈریکولا کے خون چوسنے والے کردار کی بنیاد رکھی۔ ولاد کا دور اور سلطان محمد فاتح کا زمانہ ایک دوسرے سے ملتا جلتا تھا۔ والاچیا ایک چھوٹی مگر اسٹریٹجک ریاست تھی جو عثمانی سلطنت اور ہنگری کے درمیان واقع تھی۔ اس لیے دونوں طاقتوں کے درمیان بسا اوقات یہ علاقہ میدان جنگ بن جاتا تھا۔ ولاد نے ابتدا میں عثمانیوں کے ساتھ تعلقات رکھے کیونکہ اس کا بچپن ہی عثمانی دربار میں گزرا، جب اسے اپنے والد کی وفاداری کے بدلے یرغمال کے طور پر بھیجا گیا۔ وہاں اس نے ترک زبان سیکھی اور عثمانی دربار کے نظم و ضبط کو قریب سے دیکھا، مگر جب وہ اپنی ریاست کا حکمران بنا تو اس نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کی اور خراج دینے سے انکار کر دیا۔ ولاد نے عثمانیوں کے خلاف انتہائی سخت کارروائیاں کیں۔ روایت ہے کہ اس نے عثمانی قاصدوں کو صرف اس وجہ سے نیزوں پر چڑھا دیا کہ انہوں نے اس کے سامنے ٹوپی نہیں اتاری۔ اس کی بغاوت کے جواب میں سلطان محمد فاتح نے ولاچیا پر چڑھائی کی۔ 1462 میں سلطان محمد فاتح نے ایک بڑی فوج کے ساتھ ولاچیا پر حملہ کیا، مگر ولاد نے روایتی میدان جنگ کے بجائے چھاپا مار جنگ کا طریقہ اپنایا۔ اس دوران ایک مشہور واقعہ پیش آیا جسے فارسٹ آف امپیلڈ مین کہا جاتا ہے۔ جب سلطان محمد فاتح نے راستے میں ہزاروں لاشیں نیزوں پر لٹکی دیکھیں، یہ منظر اتنا ہولناک تھا کہ عثمانی فوج کے دل دہل گئے۔ بلاخر ولاد کو اس کے اپنے لوگوں نے دھوکہ دیا۔ وہ ہنگری کے بادشاہ کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور کئی سال قید میں رہا۔ بعد میں کچھ عرصے کے لیے دوبارہ اقتدار میں آیا، مگر آخرکار مارا گیا۔ اس کی موت بھی اتنی ہی پر اسرار رہی جتنی اس کی زندگی تھی۔ بعض روایات کے مطابق اسے جنگ میں قتل کیا گیا اور اس کا سر قسطنطنیہ بھیجا گیا تاکہ سلطان محمد فاتح کو دکھایا جا سکے۔ سلطان محمد فاتح کی سلطنت اس کے بعد بھی مضبوطی سے آگے بڑھتی رہی اور اس نے عثمانی سلطنت کو ایک عالمی طاقت بنا دیا، جبکہ ولاد ڈریکولا کی کہانیاں یورپی تاریخ میں ظلم اور دہشت کی علامت بن گئیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی شخصیت افسانوں میں ڈھل گئی اور وہ ڈریکولا کے نام سے مشہور ایک دیوملائی کردار بن گیا، مگر حقیقت میں وہ ایک حقیقی انسان تھا جو اپنے وطن کی آزادی کے لیے بے رحم حد تک لڑا۔ یوں سلطان محمد فاتح اور ولاد ڈریکولا کی کہانی ایک طرف تاریخ کی عظمت اور دوسری طرف خوف و دہشت کی داستان بن گئی، جہاں ایک طرف ایک منظم فاتح کھڑا تھا تو دوسری طرف ایک وحشی جنگجو جس کا نام صدیوں بعد بھی دنیا نے نہیں بھولا۔